اس وقت ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت سے قبل کی جو علامات ہیں ان میں سے علامات صغریٰ جو چھوٹی نشانیاں ہیں اور جن کے لیے زمانے کا کوئی تعین نہیں کہ یہ کتنی طویل مدت تک اپنے اپنے وقت میں ظاہر ہوتی رہیں گی، مگر وہ علامات صغریٰ کے ظہور کا زمانہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اور بس اس کے بعد پھر کسی زمانے کا تعین کرنا وہ درست اور جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا علم ہے کہ کتنی مدت گزر جائے، کتنا زمانہ گزر جائے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن علامات کا بیان فرمایا ان میں سے کئی علامات 2+2=4 کی طرح کیٹیگوریکلی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ایسے حالات میں انسان کے ایمان پر اور انسان کے عقیدہ پر اور انسان کے دین پر اور مسلمانوں کے اعمال پر اور ان کے افکار پر ظاہری اور باطنی طرح دونوں طریق سے، عملی اور فکری دونوں طریق سے بے شمار حملے شروع ہو جاتے ہیں، جن حملوں سے انسان کا، مسلمان کا ایمان انفرادی طور پر بھی اور امت مسلمہ کا اجتماعی طور پر بھی جو ایمان ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے، متزلزل ہو رہا ہے اور مسلسل انڈر اٹیک ہے۔ اٹیک ملٹی ڈائمینشنل ہے، کثیر الجہتی حملہ ہے ایمان پر، کثیر الجہتی حملہ ہے ایمان پر۔ نفس کی طرف سے بھی حملہ ہے، شیطان کی طرف سے بھی حملہ ہے، دنیا کی طرف سے بھی حملہ ہے۔ یہ 3 حملے تو ہمیشہ سے جاری تھے، اب ان حملوں میں شدت آ گئی۔ دنیا ساری ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے، کمیونیکیشن اتنی وسیع اور سریع، یعنی تیز بھی اور وسیع بھی ہو گئی ہے کہ اس کمیونیکیشن کی وجہ سے پوری دنیا کہ ایک جگہ کی خرابی دوسری جگہ نہیں پہنچتی تھی پہلے زمانوں میں، اور ایک جگہ کی نیکی کی خبر دوسری جگہ نہیں ہوتی تھی، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے، سمجھیں یہ صدی، موجودہ صدی پچھلی صدی سے اب بہت آگے چلی گئی، پچھلی صدی پوری اور اب نئی صدی شروع ہو گئی، تو پچھلی صدی سے یہ پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گیا، ایک قصبے کی طرح۔ تو گلوبل ویلیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک قصبے، ایک گاؤں اور ایک شہر کے لوگ باقی دنیا کے اثرات کو نہیں لیتے تھے مگر اپنے قصبے، گاؤں اور اپنے شہر کے تمام اثرات سے متاثر ہوتے تھے، اب پوری دنیا کا گلوبل ویلیج بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی بھی ہر روز اس کا اثر براہ راست لے رہا ہے، جو مغرب میں ہو رہا ہے وہ مشرق میں بیٹھا ہوا آدمی بھی لے رہا ہے۔ اور میرا اشارہ ٹی وی کی طرف ہے، کمیونیکیشن اور الیکٹرانک میڈیا کی طرف ہے، اور سب سے بڑھ کر پھر اس سے آگے انٹرنیٹ کی طرف ہے، کمپیوٹر کی طرف ہے۔ ایک چھوٹی سی اسکرین آپ کے سامنے ہے اور اس اسکرین پر آپ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، خیر بھی اسی پر آ رہا ہے اور شر بھی اسی پہ آ رہا ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور اب اس سے بڑھ کر وہ اتنی اسکرین کا جو میں نے اشارہ کیا، اب وہ ساری دنیا کی معلومات اور احوال اور اثرات اس اسکرین سے سمٹ کر وہ چھوٹی سی اتنی سے موبائل فون کی اسکرین پر بھی آ گئی ہے۔ یہ جو موبائل فون ہے چھوٹا سا، یہ بھی کمپیوٹر کا کام دے رہا ہے۔ اب ایسے موبائل فون بھی ہیں کہ اس میں سارا کمپیوٹر بھی ہے، اس میں انٹرنیٹ بھی ہے، تجارت بھی ہے، سارا کچھ اتنی اسکرین پر ہو رہا ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں یہ جو ٹی وی چینلز ہیں اس کی تکلیف بھی نہیں رہے گی لوگوں کو کہ ٹی وی کے کنیکشنز لیں اور چینلز لیں، وہ سارا یہی کمپیوٹر کے اوپر ہی کنیکشن لگا کے، اسکرین لگا کے تو لوگ کام کرتے رہیں گے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے جس طرح ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے اور اس کے کچھ خوشگوار اور مثبت فوائد انسانیت کو اور سوسائٹی کو مل رہے ہیں، اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ منفی اثرات اور نقصان دہ پہلو بھی اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ انسان کو مل رہے ہیں۔ اب اگر آپ بچوں کو باہر، پہلے کہتے تھے کہ ان کو بری صحبت سے بچائیں، تو جو بچے بری صحبت سے بچائے جاتے تھے تو کہتے ہیں چلو بچ گئے بری صحبت سے۔ اب صحبت اچھی اور بری ہاتھ کے اندر ہے، اب اچھی اور بری صحبت گھر کے ٹیبل پر ہے اور بچوں کے کمروں کے اندر ہے، تو تنہا ایک بچہ اور بچی بھی ایک صحبت میں ہے۔ یہ میں ایک نکتہ آج کی مجلس میں ایلیبوریٹ کر رہا ہوں۔ تو صحبت آپ کے کمروں میں آ گئی ہے، آپ کے ٹیبل پر آ گئی ہے، آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تو ہم اس دور میں داخل ہو گئے۔ اور اس لحاظ سے اب پہلے صحبت میں بیٹھ کے تو بات کرتے تھے، آپ بچاتے تھے بچے بچیوں کو، لوگوں کو، کہ وہ کسی برے دوست کے ساتھ
بری کمپنی میں نہ جائے، وہ پھر غلط جگہ پہ نہ لے جائیں۔ اب وہ صرف بس انگلی ہلاتے ہیں۔ اب ایسی صورت آ گئی ہے کہ بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ایسی انگلی ہلائیں تو سارا کچھ، وہ ساری صحبت اس اسکرین کے اوپر آتی چلی جاتی ہے۔ جو چاہیں سن لیں، جو چاہیں دیکھ لیں، جس سے چاہیں بات کر لیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی نے اس جگہ پہنچا دیا ہے۔ لا محالہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، نالج میں جہاں ایکسیس بڑھ گئی ہے، وہاں بھائی ہر قسم کی برائی تک بھی ایکسیس اسی حساب سے بڑھ گئی ہے۔ اب جب برے اثرات اتنے طاقتور ہو جائیں، اور تنہائی اور خلوت، پہلے زمانہ تھا کہتے تھے کہ شر سے بچنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بعض لوگوں کو خلوت میں جانا پڑ جائے گا، وہ خلوت نشیں ہوں گے تو برائی سے بچیں گے۔ اب تو خلوت خود جلوت بن گئی اور تنہائی خود صحبت ہو گئی، اب کوئی بچ کے جائے تو کہاں جائے۔ ایسے حالات میں میں نے دین اور ایمان کی حفاظت کی میتھڈولوجی کیا ہو، اس کی ٹیکنیک کیا ہو، اس کا راز کس شے میں ہے، آسان طریقہ، اتنے بڑے جو ملٹی ڈائمینشنل اٹیکس ہو رہے ہیں ایمان پر، اور ہر وقت ایمان خطرے میں ہے، ہر وقت، تو اس سے بچاؤ کی سبیل کیا ہو، میں نے اس کے اوپر بہت غور و خوض کیا، اور غور و خوض کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر شخص اب ایک صحبت میں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، ہر شخص کسی نہ کسی صحبت میں، اگر اسکول میں ہے تو اسکول بھی صحبت ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، تعلیمی ادارے میں ہے وہ بھی صحبت میں ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، ٹریڈ میں، بزنس میں، انڈسٹری میں ہے تو وہ بھی ایک صحبت میں، اس کا صبح سے شام تک لین دین ہے ایک خاص طبقے کے ساتھ۔ جب ایک خاص طبقے کے ساتھ لین دین ہے تو جب ہر روز 12-14 گھنٹے جب ان کے ساتھ گزریں گے تو خاص قسم کی بولی سنے گا، خاص قسم کی تھنکنگ اس کی ڈیولپ ہوگی، اور تھنکنگ کیا ہوگی جب وہ بزنس میں ہے تو اس کی تھنکنگ صبح سے لے کے شام تک مالی نفع کیسے حاصل ہو، کمانا کیسے ہے، یہ اس کی تھنکنگ ہے۔ اس لیے کہ بزنس کا بنیادی سکوپ ہی یہ ہے، اگر ایک آدمی کمانے کے لیے بزنس نہیں کر رہا تو گوانے کے لیے تو نہیں کرتا، تو بزنس کا تو ایپٹیچیوڈ اور سائیکالوجی بھی یہ ہے کہ اس طریقے سے بزنس کرے اور اس طریقے سے پروڈکشن کرے، اس طریقے سے ٹریڈ کرے، اس طریقے سے مارکیٹنگ کرے، اس طریقے سے سیلنگ کرے کہ اس کو نفع ملے، اور نفع سے مراد سادہ بات ہے، پیسے کا نفع ہے، نوٹوں کا نفع ہے، بزنس اس لیے کرتا ہے۔ تو میں اس میں سے جو ایک دقیق بات سمجھا رہا ہوں، تو جو بزنس مین ہے وہ صبح سے شام تک اس کے بزنس کا جو ماحول ہے وہ اس کی صحبت ہے، تو جب اس کی صحبت صبح سے شام تک، اور پھر اگلی صبح سے شام تک، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، حتیٰ کہ اسی طرح سال کے 365 دن اور اس کی ساری زندگی کے دن، جب تک وہ بزنس میں ہے وہ سارا دن اسی سوچ میں ہے کہ اس پروڈکشن سے میں کیا کما سکتا ہوں، میرا کیا نفع آئے گا، میرا کیا پروفٹ آئے گا، اور یہ سوچنا اس کا ناجائز نہیں ہے، یہ کسب معاش ہے، یہ کسب معاش ہے، اس کا جائز ہے، لیکن میں لطیف بات ہر طبقے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب اس کا یہ کسب معاش ہے تو یہی سوچے گا کہ نفع آئے، ورنہ تو معاش ہی چلی جائے گی۔ تو جب سوچئے کہ سارا دن اس کا اسی عمر میں گزرا کہ مادی منافع، پیسے کا نفع، معاش کا نفع کیسے کماؤں، تو یہ اس کی سائیکالوجی بن گئی، اس کی سوچ میں یہ بات بیٹھ گئی، اور یہ سوچ رات کو بستر پر بھی اس کو دامنگیر ہو جائے گی کہ اس سودے میں نقصان آ گیا ہے، اب اس کو کور کس طرح کرنا ہے، اس سودے میں کور کرنا، تو اب اس کی ساری سوچ میں معاش غالب آ گیا، تو یہ اس کی فکری، ذہنی، عملی رات دن کی صحبت بن گئی، اور اس کی صحبت کا نیٹ ریزلٹ کیا مل رہا ہے کہ وہ مالی منفعت ہی کا سوچ رہا ہے، صرف اور صرف اس کا جو کاروبار ہے وہ سارا دن اس نے آخرت کا تو نہیں سوچنے دینا، اس آدمی کی انڈسٹری ہے، وہ پروڈکشن اپنی پروڈکٹس لا رہا ہے، پروڈکٹس کو بیچنا ہے، تو اس میں آخرت تو کہیں بھی نہیں آتی، اس میں اللہ کا تعلق تو کہیں بھی نہیں آتا، اور یہ حلال ہے، میں یہ بتا جا رہا ہوں یہ حلال ہے، مگر اس کی جو روزگار کا کمانا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رات دن اس کے اوپر اور زیادہ سوچے، اور زیادہ اس کے لیے ٹیکنیکس وضع کرے، اور زیادہ ٹولز لائے، اور زیادہ ڈیوائسز لائے، کمپٹیشن بڑھ رہا ہے تو کمپٹیٹیو ایٹماسفیئر میں اور زیادہ بہتر طریقے وضع کرے، تو اس کی صحبت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اور پھر سوسائٹیز چونکہ اتنے برے حالات میں ہیں، پھر ان کو کمپٹیشن میں
سروائیو کرنے اور کامیاب کرنے کے لیے اور کئی ایسے طریقے اسے اپنانے پڑ جاتے ہیں جو طریقے دین، اخلاق، تقوی اور ایمان اجازت نہیں دیتا، وہ اس کی مجبوریاں بن جاتی ہیں ایسی سوسائٹیز اور ایسے سسٹمز میں کہ خالص ایمانداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کاروبار کی صحبت کے اثرات کیا ہو گئے۔ اسکول میں گئے، اب اسکول ایک صحبت ہے، کالج، یونیورسٹی، بچے بچیوں کی صحبت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں برائی نہ دیکھنے دیں تو سارا دن انہوں نے ان بچے بچیوں کے ساتھ جا کے گزارنا ہے جو اپنے گھروں میں رات دن برائیاں دیکھ کر آئے ہیں، تو انہوں نے ہر وہ چیز آ کے بچوں سے شیئر کرنی ہے، ڈسکس کرنا ہے۔ پھر پورے اسکول کا ایک ماحول ہے، ٹیچرز کے اثرات ہیں، اساتذہ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ان کا ایک ماحول ہے، ان کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ملنا اٹھنا ہے، ان کے اثرات ہیں۔ پھر فنکشنز ہوتے ہیں، پھر وہ ساری سوسائٹی کا کلچرل ماحول، تو وہ بھی ایک صحبت ہے، ہر وقت کی صحبت ہے۔ اور گھر میں آ کے کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر پر ساری صحبتیں ان کو مل جاتی ہیں۔ سرکاری ملازمت میں ہر شخص ایک صحبت میں ہے، اس کا کام خود ایک صحبت ہے، کام، اس کی فائلیں خود ایک صحبت ہیں۔ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے افسران اور اس کے جو شرکائے کار ہیں دفتر میں، وہ دفتر خود ایک صحبت ہے، اس کا افسر بھی ایک صحبت ہے، اس کے ماتحت بھی صحبت ہیں، پورا ماحول بھی صحبت ہے۔ میں صحبت کو ایک بہت وسیع اور گہرے تناظر میں لے رہا ہوں، ہر شخص ایک صحبت میں ہے۔ علی حاصل قیاس اس طرح ہر شعبہ زندگی پہ اس پہ اپلائی کرتے چلے جائیں۔ مذہبی طبقات میں سے بھی ہر فرد ایک صحبت میں ہے، ان کا مخصوص ایک ماحول ہے، ایک اپنا سوچنے کا انداز ہے، ایک اپنی ضروریات زندگی ہیں، ان کی کفالت نہیں ہوتی، وہ پورا نہیں ہو پاتی، تنخواہیں ہیں نہیں اتنی زیادہ، بچوں کو پڑھانے کے قابل بھی نہیں، تو پھر وہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو بھی باقی ایونٹس ہیں ان ایونٹس میں جنریٹ کرتے ہیں ضروریات، تو وہ ساری چیز یکے بعد دیگرے ان کی شخصیت میں ایک نفسیات لاشعوری طور پہ ڈیولپ کرتی چلی جاتی ہے۔ تو ماحول، بندہ چاہے یا نہ چاہے، ماحول ضرورت بن کر بندے کے اندر ایک شخصیت کو بدلنے پہ اپنے اثرات ڈالتا رہتا ہے۔ حالات خود بندے کی شخصیت کو بدلتے رہتے ہیں، وہ نہ چاہے تب بھی بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ زندہ تو رہنا ہے اس نے۔ پھر اس کے ارد گرد کے ماحول میں بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، پھر اس کے بھی بچے ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے۔ اگلے دن ایک صاحب انٹرویو کے لیے آئے تھے میرے پاس، بہت بڑے نامور، وہ ملکی کسی شعبے سے، اخبار سے انٹرویو چھاپنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ علماء کرام میں جو زوال ہے اور مذہبی طبقے کا جو زوال ہے، جس انحطاط، آپ اس پر کیا کہتے ہیں، اور کیا آپ ان کے کردار سے مطمئن ہیں؟ مذہبی طبقہ، اس میں مشائخ، پیران کرام، علماء، خطباء سارے آ جاتے ہیں، مذہبی طبقے میں مطمئن ہیں؟ تو میں نے ان کو جواب دیا، تفصیلی جواب دیا، مگر اس میں سے جس پر میں نے بنیاد رکھی، ایک پہلا جو فاؤنڈیشن تھی میرے جواب کی، میں صرف وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایک سوال کیا، میں اس کا جواب مختصر 5 سوالات ہی کی شکل میں دے دیتا ہوں تو آپ کو خود ہی جواب پہنچ جائے گا۔ آپ نے ایک جملے میں سوال کیا، میں 5 جملوں میں 5 سوال کرتا ہوں، وہ 5 سوالات ہی اس کا جواب ہیں۔ میں نے کہا آپ کا سوال میں نے لے لیا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس ملک میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سیاسی رہنما اور حکمران، کیا آپ ان کے کردار سے مطمئن ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا ملک کے جو نمائندگان ہیں، سیاسی ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر، جو ان کے کردار سے مطمئن ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اس ملک میں جو ججز ہیں، جوڈیشری ہے، ان کے کردار سے مطمئن ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اس ملک میں جو تاجر طبقہ ہے، جو انڈسٹریلسٹ طبقہ ہے، ان کا جو رول ہے اس سے مطمئن ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ صحافی ہیں، آپ ایمانداری سے کہیے کہ جو صحافت میں صحافیوں کا جو رول ہونا چاہیے اور جو ہے موجودہ، ان کے رول سے مطمئن ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں اگر 100 بھی طبقات گنتا چلا جاؤں تو آپ کسی کے رول سے مطمئن نہیں، تو جب ہر ایک طبقے کے رول سے مطمئن نہیں تو ان میں مذہبی طبقے کو بھی شامل کر لیں، تو ان کا الگ سے کون سا قصور ہو گیا؟ الگ سے کون سا قصور ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ان کا کام تو رہنمائی فراہم کرنا ہے، اس لیے پوچھا ہے۔ میں نے کہا بجا اگر ان کا کام رہنمائی فراہم کرنا ہے اور اپنے فریضے کی کما حقہ ادائیگی سے قاصر ہو گئے ہیں الا ماشاء اللہ، تو لیڈرز کا کام کیا ہے؟ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام کیا ہے؟ قوم کو رہنمائی دینا، تو وہ بھی رہنمائی فراہم نہیں ہو رہی۔
اساتذہ کا، بڑے لکھے طبقات کا، میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا، ان کا کیا کام ہے؟ اوپینین میکنگ ہے، رہنمائی فراہم کرنا نہیں. تو پھر اس کی بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا یہ ایک کلی زوال ہے پوری امت پر اور پورے کے پورے معاشرے پر. جب کلی زوال آتا ہے تو کوئی ایک طبقہ بھی اس کے اثرات سے مستثنا نہیں ہوتا، سارے طبقات پر بیک وقت آتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے، تاریخی پروسیس ہے زوال کا. وہ زوال اپنے اثرات ہر طبقے پہ ڈالتا ہے. تو آپ اس زوال کے دور میں کسی ایک طبقے سے بھی کوئی منفرد توقع نہیں رکھ سکتے. ساروں کو اوورال کلی زوال کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور کلی زوال کے تناظر میں دیکھ کر پھر جو رعایت کسی دوسرے کو دیتے ہیں وہی رعایت اس کو بھی دیتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ اس زوال کے خاتمے اور اس سے نکلنے کا ایک اجتماعی فارمولہ سوچتے. خیر یہ جواب اس کو زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا. مطمئن ہو گیا. بات بڑی سادہ تھی، ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے ہے، نئی بات نہیں تھی. مقصد بات کا یہ ہے کہ ہر شخص ایک صحبت میں ہے، اس کا ماحول اس کا صحبت ہے، اس کا کاروبار اس کا صحبت ہے، اس کا پروفیشن اس کا صحبت ہے، اس کی زندگی کی ضروریات بھی اس کی صحبت ہیں، میل ملاپ بھی صحبت ہے. یعنی وہ وقت آ گیا. ایک زمانہ تھا، میں آپ کو اپنے بچوں کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے 2 بیٹے حسن اور حسین اور باقی بھی بیٹے بیٹیاں، ہم بچانے کے لیے میٹرک کرنے تک، میں آپ کو اپنے بیٹوں کی صرف بات بتا رہا ہوں، بیٹے حسن کی اور حسین کی 2 بیٹوں کو میٹرک کا ایگزام دے لینے تک. اب میٹرک کا ایگزام جب بچہ دیتا ہے اس کی عمر 16 سال کے قریب ہوتی ہے، 15-16 سال. گویا 16 سال کی عمر تک وہ گھر کے اندر سے گیٹ کھلنے سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کے جاتے تھے اپنے اسکول، اور اسکول کے دروازے سے گاڑی میں بیٹھ کے تو گھر کے اندر گیٹ کا دروازہ بند ہو جاتا تو اندر نکلتے تھے. 16 سال تک ان کی کوئی دوستی تعلق ہم نے کسی دوست کے ساتھ روئے زمین پر نہیں ہونے دیا. نہ کہیں جانا، نہ دوستی، نہ مجلس، نہ صحبت، نہ کھیلنا. جو کچھ بھی ان کی انٹرٹینمنٹ تھی وہ گھر کے اندر میں ان کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتا تھا. 16 سال کے بعد جب میٹرک کے ایگزام دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا دے لیا تو زندگی کا پہلا دن تھا کہ انہوں نے اجازت مانگی. آپ نے گھر تو دیکھا ہی ہے اکثر و بیشتر نے. تو ہمارے گھر کے سامنے جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ دروازہ ہے اور یہ پھول پڑے ہیں، فار ایگزامپل وہ ٹیبل ہے، اتنی درمیان میں سڑک ہے اور اتنے فاصلے کے بعد وہ غوثیہ پارک ہے. 16 سال کی عمر میں میٹرک کر لینے کے بعد ان دونوں بیٹوں نے اجازت مانگی کہ آج ہم میٹرک ایگزام دیں. کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سامنے کے پارک میں، کچھ احباب دوست آئے ہیں ادارے سے، کچھ محلے سے، ان کے ساتھ کرکٹ کھیل لیں؟ ان کی امی جی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اجازت ہے. وہ رضامند نہیں تھی، میں نے کہا نہیں اب دے دے. تو 16 سال کے بعد ہم نے ان کو باہر کرکٹ کھیلنے کے لیے انٹریکشن کا دروازہ کھولا. باقی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل بھی کرنا چاہے تو یہ عمل بھی کارگر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس صحبت سے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں وہ صحبت تو اس کے ٹیبل پر، اس کے بیڈ روم میں بھی موجود ہے، اس کے موبائل میں بھی موجود ہے. اب آپ کس چیز سے بچائیں گے؟ تو میں نے آپ کو حالات کی سنگینی کی طرف چند مثالوں کے ذریعے متوجہ کیا. اب ان تمام چیزوں کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ تو یہ تمام فیسلٹیز آپ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک سکتے ہیں، یہ بھی توڑ نہیں ہے، یہ ان کا حل نہیں ہے. نہ اپنی زندگی کو ان چیزوں سے کٹ آف کر سکتے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے. نہ بستر بوریا اٹھا کر چولستان کے کسی صحرا میں آپ ایک جھگی بنا کے رہ سکتے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے. پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں بھی جا کے نہیں رہ سکتے، یہ بھی حل نہیں. تو اس دنیا میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، پھر ان تمام اثرات کا توڑ کیا ہے کہ آپ اور آپ کی نسلیں اور اگلی نسلیں اور اگلی نسلیں، ان کا ایمان، دین محفوظ رہے. کیا؟ تو اس کی حفاظت کا ایک ہی صورت ہے صحبت بد کے. یہ میں نے تمام صحبت کی ساری شکلیں، بد سے مراد اب صرف دوست نہ رہے، سوسائٹی نہ رہی، وہ ساری صحبت کی شکلیں میں نے بیان کر دی جو ہاتھ کے اندر ہے وہ بھی. تو صحبت بد کے اثرات کا ازالہ صرف اور صرف صحبت نیک کے ذریعے ہوگا.